السلام علیکم، میں ہوں مشتہان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی سینسٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور ایک سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کو ایک اسپیسیفکلی ایک ایریا جہاں پہ جنوری کے مہینے میں جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیے، سڈن رائز دکھائی دیا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، وائی ریپسٹ کمٹ ریپ۔ یہ عرصے سے ریسرچرز، سائیکولوجسٹ، بہت عرصے سے سائیکولوجسٹ، ریسرچرز اس پہ کام کریں اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ جو ریپ کیسز ہیں، سڈن جو رائز ہے اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں جو جنوری میں دیکھا گیا، یہ ایک دم سے یہ جو رائز سامنے آیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ واٹ از ریپ۔ ریپ بیسکلی ایک سیکشل وائلنس کی فارم ہے، جہاں پہ آپ پرسن سے اس کا کانسنٹ نہیں لیتے، اور تکلیف دہ جرم ہے جو کہ ایک عرصے تک کے لیے جو وکٹم ہے اس کے اوپر سکارز چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ جذباتی طور پر ہوں، چاہے وہ نفسیاتی طور پر ہوں، یہ جو ہیں وہ جو فزیکل سکارز ہیں وہ ہوں۔ آزاد کشمیر جو کہ ایک پرامن علاقہ ہے، ایک پرسکون علاقہ ہے، جہاں پر کبھی کبھار آپ کو اس طرح کے کیسز سننے کو ملتے تھے۔ صرف جنوری کے مہینے میں 4 ایسے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں ریپ کے، اور ایک جو چیز بڑی تشویشناک ہے کہ وہ ملحقہ علاقوں میں پائے گئے ہیں وہ کیسز، اور یہ تو صرف وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے جو کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے، اور ان کا اعداد و شمار ہمارے پاس، ان کی جو نمبرز ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ بلوچ کے علاقے میں، پھر ہجیرہ کے علاقے میں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان جو کیسز ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ جو ریسرچز ہوتی ہیں، جو ہمارے محققین ہیں، وہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے، وہ ڈیٹا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ Despite common misconception, rape is not about sexual violence, but it is about the power, it is about the dominance, it is about the control۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس کی ایک تحقیق ہے جس کے مطابق کوئی بھی ریپسٹ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ جو اس نے ایکشن جو اس کی طرف سے ایکٹ کیا گیا ہے وہ ایک جرم ہے، بلکہ وہ اسے وکٹم بلیمنگ کرتا ہے، اسے وکٹم کے ایکٹ کا ریئیکشن یا پھر کنٹرول نہ ہونے کو الزام ٹھہراتا ہے۔ 2019 کی ایک رپورٹ ہے پاکستان کی، جس کے مطابق ہر 2 منٹ میں پاکستان میں ایک عورت کو سیکشولی اسالٹ کیا جاتا ہے۔ رین US نیٹ ورک کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق 6 میں سے 1 خاتون اور 33 مردوں میں سے 1 مرد اپنے زندگی میں سیکشولی اسالٹ ہوتا ہے۔ یہ اعداد و شمار حیران کن ہیں اور دنیا بھر میں اس مسئلے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوس ایک ریسرچر ہیں اور انہوں نے ایکسٹینسو ریسرچ کی ہے ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی آف ریپسٹ۔ ان کے مطابق کوئی بھی ریپسٹ یہ مانتا نہیں ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ ایک کرائم ہے، بٹ ہی کنسیڈر اٹ ایز اے وے ٹو ایگزرٹ پاور، ٹو کنٹرول اور ریونج آن دا وکٹم۔ یہ ہمیں ایک پوائنٹ تک پہنچاتا ہے، ریپ از ناٹ اباؤٹ سیکس but it is about violence and domination۔ ایک بہت ہی مشہور کیس ہے جس کو میڈیا اٹینشن بھی ملی آزاد کشمیر میں، جس میں ایک شخص نے اپنی جو نیبرنگ فیملی کی ایک خاتون تھی، ان کو جو ہے خاتون تھی ان کا ریپ کیا، اور اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ اس نے یہ ریپ محض اس لیے کیا کہ وہ ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ they were in a relationship جہاں پہ خاتون نے جب ان سے شادی سے انکار کیا تو انہیں سبق سکھانے کے لیے، ان کا کہنا تھا کہ انہیں مجھے ریجیکٹ کیا ہے، اور اس ریجیکشن کی وجہ سے وہ اس خاتون کو سبق سکھانا چاہتے تھے۔ یہ کیس اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے مرد کس طرح سے طاقت کا یوز کرتے ہیں، کس طرح سے ایک شخص دوسرے کی جسمانی آزادی کو سزا یا کنٹرول کا حصہ سمجھتا ہے۔ کچھ کیسز میں آزاد کشمیر میں جہاں جو سیکشل وائلنس کے سامنے آئے، اس میں ریپسٹ کے جب انٹرویوز کیے گئے اور ڈفرینٹ ریپسٹ سے اس بارے میں بات کی گئی، تو یہ ان سے پتہ یہ چلا کہ دے آر فرام دا فیملیز جہاں پہ پیٹریارکل ویوز ہیں۔ جو مرد ہے وہ پاور کا سمبل ہے، مرد ہیں وہ اپنی پاور کا یوز کرتے ہیں اور خواتین کو کنٹرول کرتے ہیں اور خواتین کے اوپر اپنا مکمل حق سمجھتے ہیں۔
جس کی وجہ سے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ ایک کیس تھا جس میں ایک شخص کو متعدد ریپ کیسز کی وجہ سے سزا ملی تھی۔ عمل کو اس بات سے جوڑا کہ وہ ان عورتوں کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے اسے مسترد کیا۔ اس لیے یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ اٹ واز ناٹ اباؤٹ سیکشل ڈیزائر بلکہ کنٹرول کے بارے میں ہے۔ بہت سے جو ریپسٹ ہیں جو ان کے بلیفس ہیں اباؤٹ دا جینڈر اینڈ دا سیکشل انٹائٹلمنٹ، اس کی وجہ سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس سوسائٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں وہاں پہ اسپیسیفکلی آزاد کشمیر میں ایک جو جینڈر گیپ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو جینڈر ان ایکویلٹی ہے وہ بہت نارمل ہے، اور وہاں پہ جو خواتین ہیں کسی بھی مقدمے میں کسی بھی کیس کے حوالے سے جو بھی ایکٹ کیا جاتا ہے اسے ہمیشہ جو الزام ہے وہ خواتین کو دیا جاتا ہے۔ جس طرح کی ریسنٹلی ویوڈ اے پوسٹ جہاں پہ ایک 18 سالہ لڑکی کا ریپ کیا گیا بلوچ میں، اور اس پہ جو اس کے جب کمنٹس میں پڑھ رہی تھی تو ان کمنٹس میں بہت سی جگہوں پہ اس طرح کے کمنٹس تھے کہ ان لڑکیوں سے موبائل لے لینے چاہیے، ان لڑکیوں کو گھروں میں بند کر دینا چاہیے، ان کے لباس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جو ان کا بول چال ہے، ان کی چال چلن ہے، اس کی وجہ سے جو یہ واقعہ ہے وقوع پذیر ہوا ہے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا ہے اس ٹائم نہ تو وہ لڑکی اس طرح کے کسی لباس میں تھی، اور نہ ہی وہ لڑکی کہیں باہر گھوم رہی تھی، نہ ہی وہ لڑکی اس ٹائم رات کو باہر تھی، نہ وہ ایسا وقت تھا کہ لڑکی کہیں باہر گھوم رہی تھی۔ دن دہاڑے دوپہر کے وقت آپ کسی کے گھر میں گھستے ہیں اور اس کا ریپ کرتے ہیں، اور اس کی شخص ہے وہ اس کی ویڈیو بنا رہا تھا، اور جو دوسرا ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس جو گھناؤنا فعل ہے اس میں جو ہے ملوث تھا۔ کیس اسٹڈی جو یہ بتاتی ہے کہ ریپسٹ ہمیشہ وکٹم کو بلیم کرتا ہے۔ جو اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وکٹم نے خود دعوت دی ہے اس عمل کے لیے، اس فعل کے لیے، تو اس کے جو لباس ہے اس کو جو ہے یا تو اس کا لباس وجہ ہوتا ہے، یا تو اس کا وے آف ٹاکنگ وجہ ہے، یا اس کا بیہیویئر وجہ ہے، یا پھر اس کا کہا جاتا ہے کہ راتوں کو لڑکیاں باہر اکیلی گھومتی ہیں، گھر سے اکیلی باہر نکلیں گی تو یہی ہوگا۔ جب 2 سال کی بچی کا ریپ کیا جاتا ہے، جب 3 سال کی بچی کا ریپ کیا جاتا ہے، کیا وہاں پہ بھی لباس وجہ ہے؟ کیا وہاں پہ بھی اس کا بیہیویئر وجہ ہے؟ کیا وہاں پہ بھی اس کی باہر گھومنا وجہ ہے؟ اور آزاد کشمیر کے جو 4 کیسز سامنے آئے ہیں ان 4 کیسز میں خواتین گھروں میں موجود تھی، اور وہ اس طرح کی خواتین ہیں جو کہ کلچر ہے ہمارا دوپٹہ سر پہ رکھنا اور قمیض شلوار والا جو کلچر ہے، اس کلچر میں اس ڈریس میں ان لوگوں کے ریپ کیے گئے، تو کیا وہاں پہ بھی وجہ جو ہے ڈریسز تھی؟ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ریپ کیسز ہوتے ہیں ہمیشہ وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے، ہر چیز کو الزام دیا جاتا ہے سوائے ایک ریپسٹ کے۔ ایک جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ریپ کلچر کامن ہے۔ اس طرح کی سوسائٹی سے ہم بلونگ کرتے ہیں، جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کا جو ہمارا مشرقی جو روایات ہیں یا جو مشرقی معاشرہ ہے، وہ اس نے ہمیشہ عورت کو جو ہے وہ ایک جو کلچرل پریشر ہے عورت نے ہمیشہ وہ فیل کیا ہے، اور اس کی وجہ سے مرد کو کنٹرول عورت پہ بہت زیادہ مل گیا ہے، اور اس کنٹرول کی وجہ سے، اس پاور کی وجہ سے اس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا جس طرح کا ہمارا میڈیا یا ہمارا جس طرح کا کلچر ہے، جس طرح کی وکٹم بلیمنگ ہے، ٹریولائز کیا جاتا ہے ریپ کو، اور گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے جو ہمارا سیکشل وائلنس والا سیگمنٹ ہے، اس کی وجہ سے جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مرد کو ہمیشہ سے ڈومیننٹ، ایگریسو اور سیکشلی اسرٹیو دکھایا گیا ہے، اور جو عورت ہے وہ ہمیشہ سے اکوموڈیٹنگ اور کمپرومائز کرنے والی دکھائی دیتی ہے، اور یہ جو ایک ان ایکول پاور ڈائنامکس ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس طرح کے بیہیویئر میں اور اس طرح کے کیسز میں۔ اس کے علاوہ جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں، جو ان کی رپورٹس ہیں، ان کے مطابق جو ریپ کیسز ہیں ان کا بہت زیادہ لنک جو ہے وہ کیا جاتا ہے آنر ریلیٹڈ وائلنس کے ساتھ، جہاں پہ جو عورت ہے اسے خاندان کی عزت سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے کیسز میں ریپسٹ کا کہنا یہ ہوتا ہے
کہ وہ عورت کو پنش کرنے کی آنر ریسٹوریشن کے لیے جو اس طرح کا قدم ہے وہ اٹھایا ہے. اور اس طرح آزاد کشمیر میں کیس ہوا جس میں ملٹیپل ٹائمز ایک عورت کا ریپ کیا گیا, اور اس کیس میں جو آپ کا جو پرپیٹریٹر تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ جو خاتون ہے, جو وکٹم ہے, اس نے اس کی فیملی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے. اور ان کے مطابق جو سیکشل وائلنس ہے یہ ایک طریقہ ہے جس سے خاتون کو ڈسپلن کیا جا سکتا ہے. although this was a tragic but یہ جو کیس ہے یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ بہت سے کیسز میں آنر کا جو ہمارا آنر اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے یہ انفلوئنس کرتا ہے, یہ موٹیویٹ کرتا ہے اس طرح کے سیکشل بیہیویئر اور اس طرح کی جو سیکشل وائلنس ہے ان دا ریجن. جو عورت ہے اس کو ہمیشہ سے سپریس دکھایا گیا ہے, عورت کو وکٹم بلیم کیا گیا ہے. آپ کمنٹس پڑھیں گے, کمنٹس میں بھرمار جو ہے کبھی خاتون کو جو ہے کبھی برقع مہم اسٹارٹ کر دی جاتی ہے, کبھی جو ہے اس کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کبھی اس کی ٹائمنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کبھی اس کے اکیلے آنے جانے پہ پابندیوں کی جو تحریک ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے. لیکن یہ ایک تل حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے اور ایک ایسا کمپلیکس ایشو ہے جس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے, جس میں سائیکولوجیکل, سوشو کلچرل اور پھر ساتھ ساتھ آپ کے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں, پرسنل بیہیویئر بھی انوالو ہوتا ہے. تو میڈیا ہے, آپ کے جو سوسائٹی کے باقی جتنے بھی سیگمنٹس ہیں, جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح کے جو ایکٹس ہیں ان کے لیے. تھینک یو